السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی النبی الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے، جس لیکچر کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم روزے کے تعلق سے اس بات کو دیکھیں گے کہ روزے کے کتنے ارکان ہیں، کون کون سے ہیں، اور روزے کی یعنی صوم کی شرطیں کتنی ہے، اور روزے کو توڑنے والی چیزیں نواقض صوم جنہیں کہتے ہیں کتنی ہے، کون کون سی ہے۔ عزیزان گرامی، پیارے بھائیوں اور دوستوں اور ہماری بہنیں، ان مسائل کو جانے بغیر اگر ہم اس اہم عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی بار اس بات کا امکان ہے، بلکہ یقین ہے کہ ہمارے روزے خراب ہو سکتے ہیں۔ ہماری یہ اہم ترین عبادت، اس کو انجام دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بھوکا پیسہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن مسائل کے علم کے بغیر اگر ہم ایسا کریں گے تو بہت ساری بنتبہ غلطیوں کی بنیاد پر اپنی اس عبادت کو ہم خراب کر سکتے ہیں۔ لہذا ان مسائل کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان سارے لیکچرز کو آپ آخر تک اچھے انداز میں دیکھیں، تاکہ اچھے انداز میں آپ کو مضبوطی سے علم حاصل ہو، دلائل کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی۔ لہٰذا آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ آج سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں گے روزے کے ارکان۔ قوم یعنی روزہ، روزے کے دو بنیادی ارکان ہے۔ سب سے پہلا رکن روزے کا ہے نیت، اور نیت کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، آپ جانتے ہوگے کہ تمام عبادات میں یہ بنیادی شرط ہے، بنیادی رکن ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی عبادت قائم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا، پابند بنایا گیا کہ وہ اپنے رب کی، اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ پتہ کیا چلا کہ دین کا ہر مسئلہ اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ دین کی ہر عبادت، دین میں موجود ہر حکم کو اگر ہم جان دیں گے تو ضروری کہ وہ کام صحیح نیت کے ساتھ، اور نیت کیا ہونا چاہیے؟ ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے میں اس عمل کو انجام دے رہا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر نہیں انجام دوں گا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ نیت ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار، اس کا انحصار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت کے بغیر کوئی بھی عمل قائم نہیں ہوتا۔ روزہ بھی ایک نہایت ہی اہم عمل ہے، بلکہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ لہذا روزہ بھی نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ نیت ہم روزوں کے معاملے میں کیسے کریں گے۔ ایک روزہ نفل ہے، ایک روزہ فرض ہے۔ ان دونوں کے درمیان شریعت میں الگ الگ حکم موجود ہے نیت کو لے۔ اگر فرض روزہ ہے تو اس کی نیت روزے کے آغاز ہونے سے پہلے پہلے ہو جانا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان روزہ رکھنے کا قصد کرے، ارادہ کرے، اور نیت وہ روزے کے شروعات سے پہلے نہ کرے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہ فرض روزے کی بات ہو رہی، اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے۔ ابو داود کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام، جو انسان فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے پہلے نہ کرے فلا صیام لہ، اس کا روزہ قائم نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا۔ کیا معلوم ہوا حدیث سے کہ فرض روزے کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ نیت فجر کی نماز سے پہلے پہلے، فجر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے پہلے ہوگا۔ یعنی ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ سحری کے ختم ہونے سے پہلے۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ نے اس سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ نفل روزہ۔ نفل روزے کے اندر آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ روزے کے شروع ہونے کے بعد، وقت کے داخل ہونے کے بعد بھی اگر زوال تک نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ دوسرا جو رکن ہے، پہلا رکن نیت ہو گیا، دوسرا رکن کیا ہے؟ دوسرا رکن یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر، یعنی فجر کے وقت کے داخل ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک
روزے کو توڑنے والی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، کھانا ہو، پینا ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو باز رکھے، روک کر رکھے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک۔ یہ دوسری اہم چیز ہے، دوسرا رکن ہے روزے کے اندر۔ یہ دونوں ارکان کا پایا جانا ضروری ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بارے میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یعنی یہاں پر اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم نے جب افطار کر لیا رات میں تب کھاؤ پیو، کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، حتیٰ کہ کالے دھاگے کے مقابلے میں سفید دھاگا غالب آ جائے۔ یعنی مراد کیا ہے؟ راز چھٹ جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اقیموا الصیام الی اللیل، پھر رات ہونے تک روزے کو مکمل کرو۔ رات کب ہوتی ہے؟ سورج غروب ہو گیا، سورج کے غروب ہونے کے بعد رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جو اندھیری رات ہے وہ تو بعد میں ہوتی ہے، لیکن رات کا اسٹارٹنگ پوائنٹ سورج کا غروب ہونا ہے۔ یہاں تک ہم نے روزے کو مکمل کرنا ہے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ دوسرا رکن ہے۔ اس بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ آپ نے فرمایا کہ جب رات یہاں سے آ جائے اور دن یہاں سے نکل جائے اور سورج غروب ہو جائے تو پھر روزے دار افطار کر لے گا۔ اس میں آپ نے یہی وقت کی تحدید کی ہے۔ تو بہرحال دوسرا رکن آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ روزے کی شرطیں کیا کیا ہیں، وہ کیا کنڈیشنز ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے ایک روزے دار کے روزے کے لیے۔ اگر وہ چیزیں پائی نہیں گئیں تو روزہ صحیح نہیں ہوگا یا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شرط ہے اسلام کا ہونا۔ اگر کسی شخص نے روزے کا ارادہ کیا اور اس کے بعد اسلام ہے ہی نہیں، مثلا آج کے سماج میں، آج کے زمانے میں بہت سارے مرتبہ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے کافر لوگ مسلمانوں کی دوستی کی وجہ سے، بہت ساری لڑکیاں جو نان مسلم ہوتی ہیں اپنی مسلمان فرینڈز لڑکیوں کی وجہ سے کیا کرتی ہے؟ روزہ رکھتی ہے۔ جن کا ان کا روزہ صحیح ہے ان کا روزہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس روزے کے صحیح ہونے کی پہلی کنڈیشن ہی موجود نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام کا ہونا۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفقات کو، ان کے خرچوں کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ تو کافر کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اور روزہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، اسلام موجود ہو۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ نابالغ ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ باشعور ہے، سمجھدار ہے، ہمت سے بالغ نہیں ہے لیکن روزہ رکھنا چاہتا ہے، والدین روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، تاکہ روزے کی مشق پہلے سے ہو، تربیت پہلے سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن روزے کا فرض ہونا، اس کے اوپر روزے کا واجب ہونا، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، ورنہ نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، وہ روزے کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا انشاءاللہ۔ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم۔ آپ سمجھیں 3 لوگوں پر شریعت فرض نہیں ہے، قلم اسے اٹھا لے گا، مرفوع القلم ہے وہ۔ نمبر 1 ایسا انسان جو پاگل ہو، عقل اس کی خراب ہو گئی، یعنی عقل پر بے ہوشی طاری ہوگی، الغرض جو بھی عقل خراب ہوگی، حتیٰ کہ وہ اپنے اس عقل کے خرابی سے باہر آ جائے، صحتیاب ہو جائے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا نیند میں اگر کوئی انسان ہے اس پر بھی شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی نیند میں حرکت کر لے اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جاگ جائے۔ نمبر 3 ایسا انسان جو چھوٹا ہے، نابالغ ہے، حتیٰ کہ بالغ ہو جائے۔ اب بلوغت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 اس کی علامتیں قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں اہل علم نے بیان کی ہے۔ نمبر 1 منی کا انزال، خواب یا بیداری کی حالت میں اگر کوئی بچہ اس عمر کو پہنچ جائے، منی کا انزال ہو جائے، بالغ ہے وہ۔ نمبر 2 شرمگاہ کے آس پاس زیر ناف بالوں کا اگ جانا، اگر منی کا انزال یا نزول نہ ہو، منی کو نہ دیکھے لڑکا اور شرمگاہ کے آس پاس اس کے بال اگ جائے تو یہ بالغ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ ایک لڑکا یا لڑکی اگر 15 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ بالغ ہیں،
چاہے دوسری علامتیں موجود ہو نہ ہو۔ اس بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے اور بہت سارے دلائل اس بارے میں موجود ہے، بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ آئیے تیسری کنڈیشن جو روزے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد تیسری شرط ہے عقل کا ہونا۔ اگر ایک شخص پاگل ہے اور عقل اس کے پاس نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں، چاہے وہ اتنا ہی عمر دراز ہو، اتنا ہی پکا مسلمان ہو، لیکن عقل نہیں ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اس بارے میں سنن ابو داؤد کی وہی حدیث جو اللہ کے رسول نے ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ابھی، آپ نے فرمایا 3 لوگوں پر شریعت نہیں ہے، اس میں سے ایک عن المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یفیق، ایسا پاگل اس کی عقل زائل ہو چکی ہے حتیٰ کہ اس کو افاقہ ہو جائے، اس کی عقل درست ہو جائے، ایسے شخص پر روزہ نہیں ہے۔ نمبر 4 اور نمبر 5، انسان روزے کی قدرت رکھتا ہو، قادر ہو، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ بیمار نہ ہو، عاجز نہ ہو، ایسا بیمار نہ ہو یا ایسی کنڈیشن میں نہ ہو کہ روزہ رکھنے کی ہمت ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ایسے انسان پر روزہ نہیں۔ قادر ہونا چاہیے، قدرت اس کے پاس ہونا چاہیے روزے۔ اور نمبر 5 اسی کے ساتھ مقیم ہو یعنی سفر کے اندر وہ نہ ہو۔ یہ 2 شرطیں اس ہم نے بیان کی۔ اس بارے میں سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو، بیمار کیا ہوتا ہے؟ قادر نہیں ہوتا روزے پر، بالغ ہو، عقل مند ہو، مسلمان ہو، سب کچھ ہو، لیکن بیمار ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، تو ایسے صاحب روزہ فرض نہیں ہے، وہ شرط اس کے اندر موجود نہیں۔ او علی سفر، اللہ نے فرمایا یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، ان دونوں لوگوں کو اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی بعد میں مکمل کرنا ہے۔ رمضان رکھ نہیں پایا، شوال میں، ذی القعدہ میں، جب بھی اس کے لیے آسانی ہوئی روزہ رکھنا ہے، لیکن اس کے لیے چھوٹ ہے، گنجائش ہے، بلکہ اس کے لیے افضل ہے کہ روزے کو ترک کر دیں۔ بیمار ہے، حالت کے سفر میں ہے، ان دونوں کے لیے افضل ایک روزہ چھوڑ دیے۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، تم کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اور یہ ساری شریعت کا معاملہ ایسا ہی ہے، جہاں پر بھی ایک انسان، ایک مسلمان اسلام پر عمل کرنا چاہ رہا ہے، ہمت نہیں، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اسلام وہاں اس کے لیے گنجائش کے دروازے کھول دیتا ہے، آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتا انسان، لیکن اگر بیمار ہے، سفر میں نکل گیا، سفر میں انسان تھکتا ہے، کھانا پینا وقت پر میسر نہیں ہوتا ہے، آرام کا موقع نہیں ملتا ہے، اب یہاں پر گنجائش اس کے لیے۔ چھٹی چیز جو روزے کے شرائط میں سے، شروط میں سے، وہ یہ ہے کہ موانع صیام سے خالی ہو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ موانع یعنی یہ مانع کی جمع ہے، رکاوٹیں، یعنی وہ چیزیں جو روزے کے اندر رکاوٹیں بنتی ہیں وہ ایک مسلمان میں پائی نہ جائیں، ورنہ اگر پائی جائیں گی کوئی رکاوٹ تو پھر اس کے اوپر جو ہے روزہ نہیں ہوگا۔ اب یہ خاص طور پر یہاں ہمارا اشارہ کرنا مقصود ہے عورتوں کی طرف۔ عورتیں ہیں، حالت حیض میں ہوتی ہے، ایسے ہی ڈیلیوری کا معاملہ ہوتا ہے تو حالت نفاس میں ہوتی ہے، تو اس طرح کی حالتوں کے اندر وہ اس کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، نفاس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو یہ ہے رکاوٹیں، اگر یہ پائی جائیں گی تو عورت کے اوپر پھر روزہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے یہ 6 چیزیں ہیں، نمبر 1 اسلام کا پایا جانا، پہلی شرط، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عقل کا ہونا، نمبر 4 قادر ہونا، نمبر 5 مقیم ہونا چاہیے، سفر میں نہ ہو، اور نمبر 6 روزے کی رکاوٹوں سے پاک ہو، موانع سے خالی ہو، جیسے حیض و نفاس کا معاملہ نہ ہو عورت کے ساتھ۔ تو پھر یہ شرطیں اگر پائی جائیں گی تو روزہ رکھنا ضروری ہوگا، ورنہ اگر ان میں سے کوئی شرط پائی نہیں گئی، مثلا کوئی مسلم نہیں ہے، کوئی بالغ نہیں ہے، کوئی عاقل نہیں ہے، کوئی عقل والا نہیں ہے، کوئی قادر نہیں ہے، کوئی مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، اور کوئی موانع صیام سے خالی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر روزہ نہیں ہوگا۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، روزے کے نواقض، نواقض صوم یا نواقض صیام، روزے کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہے، ان کو جاننا ضروری ہے۔ کئی مرتبہ انسان اس طرح کی امور کا ارتکاب کرتا ہے جو روزے کو فاسد کر دیتی ہے، اس کے روزے کو خراب کر دیتی ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا کیونکہ علم حاصل نہیں کیا اس نے۔ اب کون سی چیزیں روزے کو توڑنے والی چیزوں کے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ روزے کو توڑنے والے امور میں سب سے پہلی چیز ہے جماع، یعنی ہم بستری۔
یعنی شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا، مباشرت کرنا۔ قرآن کریم میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ان کی بیویوں سے روزے کی راتوں میں ملنا حلال کیا۔ اس سے معنی واضح ہے کہ روزے کے دن کے اندر ملنا حرام ہے، ورنہ روزوں کی راتوں کی تخصیص کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی یہی ہے کہ راتوں میں حلال کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ دن میں حرام ہے، ورنہ اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ دیگر تو ایک مسلمان کے لیے حلال ہی ہوتی ہے، ہر حالت میں حلال ہے، لیکن روزوں کی رات کی تخصیص کا معنی کیا؟ اس کو اسپیشل کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ روزے کے دنوں کے اندر صبح صادق سے لے کر مغرب تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے اہل ایمان روزے داروں کے لیے۔ بہرحال یہاں آیت میں الرفث کا تذکرہ ہے، الرفث احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، تمہارے لیے حلال کیا گیا بیویوں سے ملنا۔ الرفث کے معنی عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین مجاہد، جبیر رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد ہم بستری ہے، جماع ہے، مباشرت، بیوی سے ملنا ہے، جو خصوصی ملاقات ہوتی ہے وہ۔ تو بہرحال نمبر ایک چیز جو ہے روزے کو توڑنے والی وہ بیوی سے ملنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتا ہے لیکن وہ مباشرت نہیں کرتا، انٹرکورس نہیں کرتا ہے، وہ آپس میں گوش و کنار کرتے ہیں، اوپری اوپری لذت حاصل کرتے ہیں، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ باطل ہوگا۔ لیکن حالت روزے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں نہ ہو، کیونکہ انسان بسا اوقات پھسل جاتا ہے، اور جو یہ شروعات کی چیزیں ہیں بسا اوقات انسان کو لگتا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، لیکن آگے بڑھ جاتا ہے اور روزہ اس کا پھر خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بہرحال یہ اس سے روزہ تو ٹوٹے گا تو نہیں گوشو کنار کرنے سے، اوپری اوپری لذت حاصل کرنے سے، لیکن بچنا ضروری ہے تاکہ انسان وہاں تک نہ پہنچ جائے، مباشرت نہ کر بیٹھے، انٹرکورس کرنا بیٹھے اور پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ اس بارے میں اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری کی بڑی طویل حدیث جس میں قصہ مذکور ہے۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئیں کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی پر روزے کی حالت میں تھا، میں اپنی بیوی کے اوپر واقع ہو گیا، یعنی بیوی سے میں نے ہمسفری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کیا تیرے پاس غلام ہے، اس کو آزاد کر دے؟ کہا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا 60 دنوں کا مسلسل روزہ تم کو رکھنا ہے، رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں رکھ سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا اس کی ہمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، حتیٰ کہ تھوڑے سے وقفے کے بعد ایک شخص کچھ کھجورے لے کر آئے برتن کے اندر، ایک ٹوکری کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہا جو سوال کر رہا تھا، اس کا مسئلہ پیش آیا۔ وہ آئے، آپ نے فرمایا کھجورے لو، جا کر لوگوں پر جو محتاج غریب لوگ تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی محتاج ہے ہی، میں سب سے بڑا محتاج ہوں۔ آپ نے فرمایا اس وقت جاؤ اطعم اہلک، جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ اسی طریقے پر ابو داؤد کی روایت میں یہ بات آئی ہے، آپ نے اس شخص سے کہا کلہ انت واہل بیتک وصم یوما واستغفر اللہ، 3 کام کرو، خود کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، ساتھ میں ایک دن کا روزہ بھی رکھ لو، اور تیسرا کام آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ استغفار بھی کر لو، اس گناہ کی معافی بھی مانگ لیا کرو کنٹینیو۔ تو بہرحال کیا معلوم ہوا کہ مباشرت کرنا روزے کی حالت میں بیوی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز جو روزے کو توڑنے والی ہے، اپنے ہاتھ سے منی کو نکالنا، منی کا انزال کرنا، اس میں مسٹربیشن وغیرہ، اس کو استمناء بالید کہتے ہیں، یہ بھی داخل ہے۔ یہ بھی اصلا تو یہ حرام، ایسی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر ایک روزے کی حالت میں روزے اس کو انجام دیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا کل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان والے ابن آدم کے ہر عمل کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور اس کو 10 گنا بڑھا کر نیکی ملتی، ایک نیکی پر، ایک عمل پر۔
حتیٰ کہ 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے، الا الصوم، سوائے روزے کے. روزہ اس سے الگ چیز ہے، گویا اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ رکھنے والا روزہ میرے ہی رکھتا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا. یعنی اس کے بدلے کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھ دیا ہے. آج یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں، میں کیوں بدلہ دوں گا، خصوصی طور پر خصوصی اکرام کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ روزے دار يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلٍ، اپنی شہوت کے کاموں کو اور اپنے کھانے کو میرے خاطر چھوڑتا ہے. اب حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بندہ میرے خاطر شہوت کو ترک کرتا ہے اور کھانے کو ترک کرتا ہے. اگر ایک بندہ شہوت کو ترک ہی نہ کرے تو روزہ کہاں سے صحیح ہوگا اس کا؟ تو منی کو انزال کرنا، چاہے شادی شدہ انسان ہو، منی کا انزال کر دے کسی وجہ سے، یا کوئی بھی دوسرا کھوارا انسان ہے، شہوت کا غلبہ ہوا اور اس نے منی کا انزال کر دیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. مسٹربیشن وغیرہ ایسی حکم میں مسٹربیشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا. استمناء بالید، روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. اس بارے میں اور بھی حدیث موجود، اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ میرے خاطر کھانے پینے کو اور میرے خاطر شہوتوں کو ترک کرتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. تو بہرحال اس سے بچنا ضروری ہے. روزے کے نواقض میں سے، روزے کے مبطلات میں سے، روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے. نمبر 3، کھانا اور پینا. کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ روزہ نام ہی ہے کھانے پینے سے رکنے کا، شہوتوں سے رکنے کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، یعنی افطار کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ، حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے کالے دھاگے کے مقابلے میں. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے، اب کھانا پینا بند کرنا ہے. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اس کے بعد روزے کو اپنے مکمل کرنا ہے، صیام کو مکمل کرنا ہے رات تک. اب رات تک کھانا پینا اور پھر ساری چیزوں سے رک جانا ہے. اللہ اس آیت نے کیا حکم دیا کہ کھانا پینا ہے افطار کے بعد، جو سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر سحر تک. کیونکہ جب صبح صادق طلوع ہو گئی، سفید دھاگے کا معنی کیا ہے؟ صبح صادق طلوع ہو گئی، فجر کا وقت طلوع ہو گیا، جو روشن ہو جاتا ہے دن انسان کا. اب اس کے بعد رک جانا ہے، کھانا پینا بند کر دینا ہے. تو کھانا پینا ہے یہ بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نواقض الصوم میں سے ہے. اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے وہ حدیث آپ کے سامنے آئی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ میری خاطر شہوت کو اور کھانے پینے کو ترک کرتا ہے. تو معنی کیا ہوا کہ روزہ نام ہی ہے کھانے پینے کو ترک کرنے کا، شہوت کو ترک کرنے کا. یا ایک اور حدیث جو رحمت کی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے، لقیط بن صبرہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ مجھے وضو کے بارے میں آپ بتائیے. آپ نے فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. آپ نے مکمل وضو کیا کرو، اچھے انداز میں، بھرپور انداز میں، اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، اور ساتھ میں استنشاق یعنی ناک کو صاف کرنے میں خوب مبالغہ سے کام لو، اچھے انداز میں صاف کرو باریکی کے ساتھ. الا ان تكون صائما، آپ کے پاس سوائے اس کے کہ تم روزے کی حالت میں رہو. کیوں؟ اس لیے کہ ناک کے راستے سے انسان کے معدے تک، پیر تک پانی پہنچتا ہے. اب چونکہ پانی پہنچے گا اس لیے کیا کہا گیا کہ روزے کی حالت میں ناک کی صفائی کرنا ہے، لیکن مبالغہ نہیں کرنا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ مبالغہ انسان کرے چھنکنے میں اور استنشاق میں اور ناک کے ذریعے پانی پیٹ میں چلے جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. ایسے ہی چوتھی چیز، وہ چیزیں جو کھانے پینے کے حکم میں ہیں ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہاں پر 2 چیزیں یاد رکھنے کی ہے. نمبر 1، باڈی میں یا بدن میں خون چڑھانا. اب آپ دیکھیے خون چڑھانے سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو کھانا کھانے سے حاصل ہوتا ہے، طاقت، قوت انسان کو حاصل ہوتی ہے. انسان خون چڑھا رہا ہے، طاقت اس کو حاصل ہوگی، قوت اس کو حاصل ہوگی. تو یہ کھانے کے حکم میں اور حالت روزے میں اگر کوئی خون چڑھاتا ہے، بلڈ چڑھواتا ہے باڈی کے اندر تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز یہاں پر آتی ہے کوئی ایسا انجیکشن لینا جو باڈی کو طاقت پہنچاتا ہے. سلائن وغیرہ انسان چڑھا رہا ہے، اس سے باڈی کے اندر پاور مقصود ہے، طاقت مقصود ہے. چاہے کچھ بھی مقصد، کوئی بھی بیماری کے سلسلے میں ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا انجیکشن لگا رہے ہیں جو انسان کو طاقت پہنچانے والا نہیں ہے، جیسے پھوڑا پھنسی ہو گیا، ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اب انجیکشن لینا ہے، کیوں؟ اس کو سکھانے کے لیے، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. اسی طریقے پر
کوئی اور مسئلہ تھا، سر میں درد ہو، ہاتھ میں درد ہو، پیر وغیرہ میں درد ہو، الغرض پورے بدن میں کہیں پر بھی درد ہو، اس درد کو ختم کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے ڈاکٹر کا مشورہ ہی تھا کہ انجیکشن لگوانا ہے، تو ایسے انجیکشن میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. لیکن وہ انجیکشن یا سوئی جو انسان اسے لگا رہتا ہے کہ طاقت اس کو حاصل ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ دونوں چیزیں اسی کو کھانے پینے کے احکامات میں داخل ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 5، حجامہ کروانا، سینگی لگوانا کہتے ہیں اس کو اردو میں، پشنا لگوانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس مسئلے کے تعلق سے اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ پشنا لگوانے سے اور سینگی لگوانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں. لیکن صحیح بات یہاں یہ ہے، جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ سینگی اور پشنا لگوانے سے، حجامہ کروانے سے، کبھی کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس بارے میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ حدیث سنن ابو داود کی ہے. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو آخذ بيدي ب18 خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر آئے ایک شخص کے پاس، اور یہ لگ بھگ کہتے ہیں کہ 18ویں رمضان کی بات ہے، اور وہ شخص جو ہے حجامہ کر رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے. آپ نے اس وقت فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، سینگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. حدیث واضح اس معنی میں کہ سینگی لگوانے سے، پشنا لگوانے سے، کپنگ کروانے سے، حجامہ کروانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اگلا مسئلہ جو ہے روزے کو توڑنے والی چیز وہ ہے اے کرنا. ایک شخص کو ہے ہوئی ہے نزل طور پر، یعنی اس نے کچھ کیا نہیں ہے، خود سے ہوگی، اس کو کسی بیماری کی وجہ سے، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. لیکن کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے تو ایسے شخص پر جو ہے روزے کی قضا واجب ہوگی، اس کا وہ روزہ فاسد ہو جائے گا، باقی جو ہے ٹوٹ جائے گا. تو چھٹا جو مسئلہ ہے، چھٹا جو ناقض ہے روزے کو توڑنے والی چیز، وہ ہے جان بوجھ کر قے کرنا. اس بارے میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقاء فليقضي. جس کو غیر اختیاری طور پر قے ہو جائے، وہ روزے کی حالت میں تھا، اس پر قضا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر زبردستی کر لے، وان استقاء، آپ نے فرمایا فليقضي، ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو قضا کرنا واجب ہے. یہ چھٹی چیز ہے. 7ویں چیز جو روزے کو توڑنے والی ہے وہ ہے نیت کرنا. کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ ایک انسان حالت روزے کے اندر یہ نیت کر لے کہ اب میں روزے کو توڑ رہا ہوں، وہ تھک گیا، اب روزے کو توڑ رہا ہوں میں، ختم، نیت اس نے کر لیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ جب عبادت قائم ہوتی ہے نیت کی بنیاد پر تو عبادت ٹوٹتی بھی ہے نیت کی وجہ سے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نیت کرنا عبادت کے شروع میں ضروری ہے. ایسے ہی عزیز ساتھیو، اگر کوئی روزے کو قائم کرنے کی نیت کر رہا ہے، اس کا روزہ قائم ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا. اور اگر کوئی روزے کو توڑنے کی نیت کر رہا ہے تو اس روزے کو توڑنے کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اس بارے میں رسول اللہ کی واضح حدیث، مشہور حدیث اب جانتے ہیں، بلکہ یاد ہونا بھی چاہیے. آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو جیسے روزہ رکھنا عمل ہے، روزے کو توڑنا بھی عمل ہے. جیسے روزہ رکھنا اس کے لیے نیت ضروری ہے، روزہ توڑنا اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے. جہاں نیت کسی نے کر لیا کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، ایسی مذاق بھی کر رہا ہے، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے نوجوان من چلے اس کا خیال رکھتے ہیں اور یہ غلطی کر لیتے ہیں، ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کو احساس تکلیف ہو پاتا ہے. 8ویں چیز اسلام سے مرتد ہونا. ایک شخص روزے کی حالت میں تھا، مسلمان ہے، اسلام پر قائم ہے، لیکن اس نے اسلام کو ترک کر دیا، تو اب کیا اس کا روزہ باقی رہے گا؟ واضح ہے اور نہایتی اچھے ہم جانتے ہیں اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ کی آیت ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ان کے نفقات یعنی ان کے خرچ جو انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیے قبول کیوں نہیں ہوئے؟ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ میں کفر کیا. پتہ کیا چلا؟ اگر کفر کرتا ہے انسان، روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی عمل ہو. کوئی بھی عمل انسان کا کفر کرنے کے بعد باقی نہیں رہ جاتا ہے.
توحید سب سے عظیم عمل ہے، وہ باقی نہیں ہے تو کیا عمل باقی ہے؟ پھر کچھ باقی نہیں ہے۔ تو اگر کسی انسان نے حالت روزے میں اسلام کو ترک کر دیا، کسی شرکی عمل کا ارتکاب کیا، روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ نویں چیز جو روزے کو توڑنے والی ہے، ناقض صوم ہے، نواقض صوم میں سے یہ آخری ہے، وہ ہے عورتوں کے ساتھ خاص، یعنی حیض و نفاس کا آنا۔ حیض و نفاس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے ساتھ لگا ہوا ایک مسئلہ ہے، اور ایک طرح سے یہ ان کی آزمائش بھی ہے، اور ان کے لیے اس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اجر بھی ہے، وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے فیصلوں سے راضی رہے۔ لیکن اس کے بہت سارے احکامات شریعت نے بیان کیے ہیں۔ اب اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں جاتی ہے، حیض اس کو آ جاتا ہے حالت روزے کے اندر، یا نفاس کا وہ حالت، یعنی کہ روزے کی حالت میں نفاس کا خون اس کو آ جاتا ہے، تو اس حالت میں اس کا روزہ باقی یہ رہے گا، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی طویل حدیث اس میں آپ نے فرمایا تھا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں کہ ایک عورت جب حالت حیض میں آتی ہے، اس کو حیض کا خون آتا ہے، نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے، لیکن کیا روزے کو کہ وہ قضا کرے گی، اور کیا نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس بارے میں اما عائشہ کی حدیث ہے، حدیث کے بخاری کی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں كنا نحيض على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض آیا کرتا تھا، لیکن ہمیں حالت حیض میں جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو قضا کرنے کا حکم ملتا تھا، لیکن نمازیں جو اس حالت میں چھوٹتی تھی ان کو قضا کرنے کا حکم نہیں تھا۔ یہ بھی شریعت کی طرف سے آسانی ایک عورتوں کے لیے کہ اس دوران جو چھوٹی ہوئی نمازیں ساری معاف ہے ان کے لیے۔ مردوں کے لیے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں کہ نماز ان کے لیے معاف ہو، مرنے تک نماز پڑھنا ہی ہے ان کو، لیکن عورتوں کے لیے آسانی اللہ کی طرف سے، بہت بڑی آسانی۔ البتہ روزے رکھنا آسان ہے، جب وہ حالت حیض سے باہر آئیں گی، نفاس کی کنڈیشن سے باہر آئیں گی، اپنے روزے کو مکمل کرے گی۔ یہ 9 چیزیں ان کو آپ یاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو مسائل پیش آتے ہیں، آپ ان 9 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، وہ سارے مسائل جو اس کے علاوہ پیش آتے ہیں عام طور پر انہی مسائل کے ضمن میں وہ چیزیں حل ہو جاتی ہے، الا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ہمارے ذمہ داری کس کے عالم، جس کے جو ماہر و سمجھدار و علم والا ہو، سے ہم پوچھ کر اس مسئلے کو حل کر لیں۔ اب آئیے آخری چیز، یہ جو نواقض صوم تھے، روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں 3 اہم چیزیں ہیں۔ یہ 3 کنڈیشنیں ہونا ضروری ہے، اگر وہ کنڈیشنیں پائی جائیں گی تب یہ نواقض صوم جو ہے نواقض صوم مانا جائے گا، ورنہ اگر ان 3 کنڈیشن کے بغیر وہ چیز پیش آتی ہیں تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ تینوں کو سنیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات انشاءاللہ۔ پیارے بھائیو اور پیاری بہنوں، جو نواقض صوم آپ کے سامنے آئیں ان میں جو حیض و نفاس کا مسئلہ ہے اس کو چھوڑ کر باقی جو نواقض صوم ہے، روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان میں ان تینوں کنڈیشن کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، روزے دار کو اس کے بارے میں علم ہو۔ اگر کوئی روزے کو توڑنے والے مسئلے کا اس نے ارتکاب کیا اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ روزے کو توڑنے والا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ جیسے کسی شخص نے حالت روزے کے اندر پجامہ کروا لیا، پشنا لگوا دیا، یعنی کپنگ وغیرہ کروا لیا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بعد میں معلوم ہوا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی کسی شخص نے، اللہ ہدایت دے معاف کریں، مسٹربیشن کر لیا، معلوم نہیں تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ویسے بھی یہ چیز حرام ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اس سے بچنا ضروری ہے۔ انسان کی اس سے دین برباد ہوتا ہے، اخلاق برباد ہوتے ہیں، مردانگی برباد ہوتی ہے۔ بہر کسی نے کر لیا، معلوم نہیں تھا مسئلہ، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، بعد میں معلوم ہوا اس کو، اب پرہیز کرے، لیکن جب معلوم نہیں تھا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا انشاءاللہ، روزے کو مکمل کرے، اس پر قوانین۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم، تم پر ان اعمال میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں جو تم نے غلطی سے کر لیے، الا کہ جان بوجھ کر تم نے کر لی ہے تو وہاں پر گناہ ہے، لیکن اگر کوئی غلطی سے کر لی علم کے بغیر تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں جو وہاں پر۔ نمبر 2، روزے دار کو معلوم ہو، یعنی بھول کر نہ کرے، وہ یعنی یاد ہو، معلوم ہو سے مراد یاد ہونا چاہیے اس کو۔ اگر کوئی چیز کا ارتکاب اس نے بھول کر لیا، جیسے اس میں کیا چیز پیش آ سکتی ہے؟ کھانے پینے کا معاملہ ہے، ایک انسان بیٹھا ہوا تھا، پیاس کا احساس ہوا، اس نے پانی پی لیا، اچانک یاد آیا کہ میں تو روزے سے تھا، تو بھول کر اس کام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس بارے میں اللہ کے رسول کی واضح حدیث آپ نے فرمایا
اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. کسی نے بھول گیا اور بھول کر اس نے کھایا یا پی لیا تو اپنے روزے کو مکمل کرے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے گویا ایک مہربانی تھی. دوسری چیز نمبر 3، کسی کی مجبوری میں نہ کیا اس نے، یعنی کسی نے اس کو مجبور کیا ہے کسی روزے کو توڑنے والی چیز کا ارتکاب کرنے پر، تو ایسی حالت میں بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. جیسے کسی ظالم انسان نے آ کر آپ کو مجبور کر دیا روزے کی حالت میں، کھانا پڑے گا تم کو فلاں چیز، نہیں کھاؤ گے بہت تمہاری پٹائی کریں گے ہم، تم کو قتل کر دے گی. اب اس نے کھا لیا مجبوری میں، اس حالت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. اللہ کا رسول کی یہاں پر حدیث موجود، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے خطا کو اور ان کے بھول کو اور ان چیزوں کو جس پر ان کو مجبور کیا گیا ہے، ان چیزوں کو جن کو لے کر ان کو مجبور کیا گیا ہے. تو مجبوری کی حالت میں اگر کسی نے کچھ کر دیا، مجبوری سے مراد کسی نے آ کے اس پر ظلم کرنے کے ارادے سے کچھ کر لیا، جیسے ہم نے مثال دی آپ کو کہ پشنے لگواؤ تم ضروری طور پر، پلا تم کھا لو پی لو، مگر مجبور کر رہا ہے کوئی، تو اس طرح اس حالت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا بلکہ اس کا روزہ صحیح ہے، روزہ وہ مکمل کرے گا اپنا. تو یہ بعض چیزیں تھا جس ساتھی اس کو آپ یاد رکھیے، اور ان کو اچھے انداز میں سن کر آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور ساتھ میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ خاص طور پر سوال کریں تاکہ آپ کے لیے ان چیزوں کے سمجھنے میں آسانی ہو اور یہ مسئلہ پیش نہ آئے کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، آپ کے پاس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. سوال بھی آپ کریں، اور آخری چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ جو ہیں ان چیزوں کو اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی جو اس کو سنیں اور اس طرح کی کورسز کا حصہ بنے، تاکہ آپ کے پاس ساری عبادات کا علم ہو، علم کی روشنی میں آپ انجام دیں، اور ساری کلپس ویڈیوز ہے آپ اس کو پابندی کے ساتھ دیکھیں، مکمل دیکھیں، آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ. اور علم سے بڑی کوئی چیز نہیں تو نہ کے اندر آش. اللہ آپ کو مجھ کو بھلائی کے ساتھ رکھیے. السلام علیکم.